بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان، حصہ دوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بھائیوں نے کہا کہ تم خود اپنے والد کے پاس جا کر بولو، یقیناً وہ تم کو حکم دیں گے، پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یوسف نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے سر اور چشم پر بوسہ دیا۔ حضرت یوسف بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے، اے میرے ابا جان، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کی کروں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، ہاں۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے ہاں کہی ہے اور اجازت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا، اب تم لوگ والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو، اور تم لوگ ان کے ساتھ اس چیز کا عہد کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، بولے، اے باپ، کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہو ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ وہ وہاں کچھ کھائیں گے، وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف کی ہر طرح کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا۔ پھر اللہ نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے، جب یعقوب نے کہا، مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا ہی بہانہ کرنا تھا۔ سو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا، اور اس خواب میں بھی یہ دیکھ چکے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف پر حملہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب کی سن کر حضرت یوسف کے بھائی بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور ہم تو سب جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر پھر بھی کھا گیا تو ہم سب نے سب کچھ گنوا دیا۔ یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ہیں، اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک نہ سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم بہت سخت گنہگار ہوں گے۔ پس یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو 1 روز کی اجازت دے دی، اور رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے میری جان، میرے دیدے سے اپنا دیدہ ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ، میں تمہیں گود میں لے لوں، کیا پتہ پھر تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ بعد اس کے اپنے دیگر بیٹوں سے کہا، یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ، پھر اسی پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب نے ان کو رخصت کیا۔ وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ پس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں پہنچے۔ حضرت یوسف کھیل کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تمانچے لگانا شروع کیے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے روتے ہوئے کہا، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ یہ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو، اور میری بے مادری اور پسری پہ رحم کرو۔ ہر چاند کے یوسف نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ شاید تیری آرزو ہی یہی ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے، اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کرے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑائے۔ تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا،
کہ تم لوگ اپنے عہد پہ قائم رہو، انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پہ لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف بہت فریاد و زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے، اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ جا پہنچے اور رسی ڈول کی اسی وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی، تو دوسرے بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی، اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہیں جا مرے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ حضرت یوسف کو پانی کے اندر جانے نہ دیا اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف کنویں میں کتنے دن رہے۔ بعضوں نے کہا صرف ایک دن رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پا لی، اور آپس میں کہنے لگے اب بہتر یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ اللہ قبول کرے، اور اس چیز کا عزم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی اب خدمت کیا کریں گے تاکہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈھال ہو گئے، جیسے ہی اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتائے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جائیں گے۔ پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائق بیان کچھ نہیں۔ ان کو بھائیوں کا سلوک، اور راستے میں بری طرح مارتے اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پہ رحم کھایا نہ فریاد۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے۔ بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تو رسی کو کاٹ دیا، اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتارے۔ جب انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ جبریل یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اے یوسف، اللہ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ فکر مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات ملی ہے، اور اللہ نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت قریب آئے گا وہ تیرے سب فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے اب یہ بتاؤ کہ باپ کے پاس جا کر کیا جواب دو گے؟ جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ نہ آیا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا جو کہ انہوں نے کنویں میں ڈالتے وقت اتارے تھے آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کو کرتا حضرت یعقوب کے پاس یعنی حضرت یوسف کے والد کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے۔ ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے، اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے میرے باپ، ہم بہت دوڑنے لگے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ادھر سے آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا، پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر بعض ان میں سے کہنے لگے اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، اچانک بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف کو کھا گیا۔ ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری باتیں نہیں مانیں گے بلکہ ہمیں جھٹلائیں گے،
اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں سے سچ کہیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کا کرتا جو خون آلود تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس بات کا قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت فکر مند ہوئے تو حضرت یعقوب نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا، یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا، اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتا پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا لیکن اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے پاس لے آؤ۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اس کے منہ میں لہو لگا کر اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا، تو نے میرے فرزند یوسف کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہ کیا اور میری ضعیفی پر تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ کے حکم سے بولا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے تیرے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت انبیاء کا ہم پر حرام ہے، اور اے حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت یعقوب کو بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا۔ اس بھیڑیے نے، جو کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اسی کی تلاش میں نکلا ہوں، بوجہ گردش کے، جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں، کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکا پیاسا ہوں۔ 3 فرزنگ کی راہ سے شب گزشتہ کو اسی صحرا میں آیا ہوں۔ آج ہی صبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا خون لگا کر بے گناہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ چغلی درست نہیں مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب یہ باتیں اس سے سنی تو فرمانے لگے، بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کیا اور اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا ہے اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، یعقوب نے کہی کہ کوئی بھی بات ٹھیک تم ہم کو نہیں بتاتے جس پر تمہارے دل خود گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو۔ یعنی کرتے پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، یعنی وہ اس قدر حضرت یوسف کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اخی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان سے معلوم کرو۔ کہا، الہی میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ملک الموت کو جانتے ہو؟ وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام سے جا کر پوچھا، یوسف سلامت ہیں یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا، یوسف سلامت ہیں اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ جدائی کے آہوزاری کرتے رہے۔ روایت یوں ہے کہ یوسف کے گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی کی ضیافت کی تھی، اسی وقت ایک فقیر بھوکا محتاج ان کے در پہ حاضر ہوا اور اس محتاج نے کھانے کا سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا، بیٹھو
کھانا حاضر ہے۔ اتنا بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام کسی کام میں مشغول ہوئے اور اس آنے والے محتاج کو کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ فقیر محروم بھوکا یہ دعا دے کر چلا گیا، الہی تو اس کی آرزوؤں کو اس سے دور رکھ۔ یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی۔ پس اگر فقیر کو کھانا کھلاتے تو شاید اس کی قوت 40 دن تک رہتی۔ اب اس کے عوض وہ 40 برس تک یوسف کے غم میں رہے گا۔ یہ بذریعہ الہام بتایا گیا تھا۔ یہ الہام سنتے ہی حضرت یعقوب نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ تو رحیم کریم اور عالم الغیب ہے۔ جو خطا مجھ سے ہوئی ہے وہ قصدن نہیں ہوئی، غفلت ہوئی ہے۔ یہ التجا دربار الہی میں حضرت یعقوب کر رہے تھے کہ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یعقوب، تم پر جو رنج گزرتا ہے اس سے بات کو سوچنا چاہیے، تاکہ بندوں کو علم ہو کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کام میں کسی کو دخل نہیں۔ روایت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کیا، انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت امر الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پیراہن حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا۔ وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر ٹھنڈی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ 13ویں برس کا تھا، اور بعض نے 17 برس لکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس اندھیرے کنویں میں یوسف 3 دن رات رہے۔ اتفاقاً مرضی الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے جا رہا تھا۔ ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچے۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار پا کر منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا۔ مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا، اور سوداگروں کے سردار کا نام مالک بن زغر تھا، اور بشیرہ نام کا ایک غلام تھا جو پانی کی غرض سے اس کنویں پہ آیا اور پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر کہا، اے یوسف، تم اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچا کہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک نہایت لڑکا حسین خوبصورت اس میں بیٹھا ہے، اس نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس وقت اس کا کوئی ثانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا، دوسرا سارے جہان کو بخشا۔ سوداگروں نے جب اس کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو وہ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے، میں نسل آدم سے ہوں۔ اور ان کے بھائی بھی اسی وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور سن کر ان کے پاس آئے۔ یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے، یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، مارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں گر گیا ہے۔ حضرت یوسف نے جب یہ جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمون نے عربی زبان میں کہا، تم ان سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ حضرت یوسف نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک بن زغر نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تم ہی بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا، یہ بہت قیمتی مال ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک بن زغر نے کہا، اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درہم مصر کے ہیں، اور وہ درہم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، اگر تم چاہو تو لے لو۔ پس اسی قافلے کے سردار نے وہ درہم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے 1 درہم کے برابر ہیں۔ اس حساب سے کنعان کے صرف 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو اسی قیمت پر بیچا، اور ان کے بھائیوں کی یہ غرض تھی کہ کسی طرح سے باپ کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں،
اور وہ یوسف سے بیزار ہو رہے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے دن حضرت یوسف کے سب بھائی اسی کنویں میں گئے اور حضرت یوسف کو قافلے والوں میں پایا تو یہ سب بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے بھاگتا رہتا ہے، اگر تم اسے خریدنا چاہو تو خرید سکتے ہو۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو اس کو 18 درہم میں خرید سکتے ہیں، اگر تم کو منظور ہو تو ہمارے ہاتھ بیچ دو، یہ 18 درہم لے لو۔ چنانچہ سب بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف کو قافلے والوں کو 18 درہم میں دے دیا۔ پھر وہ درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا، لیکن اللہ نے صرف ایک مرتبہ بیچنا صریحاً بیان فرمایا اور پھر پردہ پوشی کے لیے دوسری مرتبہ نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ سستے مول تو پہلی مرتبہ بیچا گیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مملوک ہونے کا یوسف کے یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت یوسف نے آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت جو چیز بھی وہ کھاتے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب آپ نے دل میں یہ تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا اور اسی کی پاداش میں ان پر عتاب آیا اور ان کو بتایا گیا یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ نبی میں غرور نہیں ہوتا اور وہ اپنے فرض منصبی کے بجا لانے میں ہمتاً مصروف رہتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اے یوسف تم نے فخر کیا اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر اور خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنے حقیقی مصور کی طرف کچھ خیال نہ کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا۔